بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا 3 عورتیں ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا 3 لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، یعنی 3 شخص ایسے ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی حالت نرم اور سکتہ تھی اور وہ شخص رو رہا تھا۔ حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو قریب آ گئے۔ اے بندہ خدا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے جب حضرت علی کی آواز سنی تو نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا، یا علی، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ میں نے کسی کو کسی بات سے انکار ہی نہیں کیا، اور آج ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے شدید مدد کی ضرورت تھی، پر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں کہ اگر تم ان 3 باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے، اور اگر تم ان 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی۔ اس شخص نے کہا، یا علی، آپ مجھے بتا دیجئے وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر ان 3 عادتوں میں سے ایک عادت بھی تمہارے اندر ہے تو اسے فوراً سدھار لو۔ نمبر 1، اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراً اس پر بھروسہ کرتے ہو، تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو۔ یاد رکھنا، ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ نمبر 2، اگر تم سے کوئی بات کرے تو تم فوراً اس پر شک کر بیٹھتے ہو، کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ وہ علامت ہے جو زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ علامت ہے لالچ۔ لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا اور وہ رزق اسے تلاش کرتی ہے جب تک کہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ تو دوستو، یہ 3 علامتیں ایسی ہیں جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ہمیشہ دھوکہ کھائے گا۔ اگر آپ میں بھی ان 3 عادتوں میں سے ایک بھی عادت ہے تو اسے فوراً سدھار لو۔ دھوکہ ایک ایسا قبیح عمل ہے جسے ہر صورت میں اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے، جبکہ آج دھوکہ ہی لوگوں کے درمیان ایک عام سی چیز بن گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک اسلام میں یہ حرام اور گناہ کا کام ہی نہ ہو۔ دھوکے میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصان ہیں۔ دھوکہ بازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ دھوکے کی تعریف۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا دھوکہ ہے۔ دھوکے کے متعلق احادیث مبارکہ ہے۔ احادیث: دھوکہ دینے والے سے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص
ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے پہلے کیسے پتہ چلے گا سامنے والا شخص سچا ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنے رب کے سوا کبھی کسی سے امید وابستہ نہ کرنا۔ اگر کبھی ڈرنا ہوا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ جس بات کا تجھے علم نہیں وہ بیان مت کر۔ اے انسان، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش مت کرو۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے آپ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو تم 3 مرتبہ یا ودودو، یا حکیمو، یا کریمو، یا رحمانو دل میں پڑھو اور اس شخص کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا، لیکن اگر سامنے والے انسان کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے گا، سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ زمین کی اچھائی یا برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے۔ خیالات دل کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی یا برائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔